الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و منوالہ قرآن عظیم الشان سورۃ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت بھی ہے اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں آ جائے وہ امن یافتہ ہے. اور جو لوگ اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اس کا حج فرض ہے، اور جو انکار کرے یقیناً اللہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کرو، تمہارے پاس لوگ پیدل روٹوں پر دور دراز راستے سے پہنچیں گے. رمضان المبارک گزر گیا، شوال المبارک مکرم بھی گزر گیا، ذی قعدۃ الحرام چل رہا ہے. مسلسل عبادتوں کا، فضیلتوں کا ایک دور اور ایک سلسلہ چلا جو رمضان المبارک سے شروع ہو کر حج کے دنوں میں آ کر ختم ہوتا ہے. اور خاص ایسی عبادتیں جو انہی دنوں میں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں اسے مقدر فرمایا. روزے صرف رمضان میں رکھے جاتے ہیں، غیر رمضان میں نہیں رکھے جاتے. شوال کی بابت ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا بڑھاتے ہیں، تو 30 روزوں کا ثواب 10 گنا بڑھا کر 300 ہو گیا. اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت آئی کہ جس نے رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے. کہ یہ 3 کو 10 سے آپ ضرب دیجئے، 360 دن ہوتے ہیں، تو یہ 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے. ذی قعدہ کے مہینے کی مستقل فضیلت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حج اور عمرے فرمائے، جتنے عمرے کیے وہ ذی قعدہ کے مہینے میں کیے. اور پھر آنے والا مہینہ ذی الحج، حج کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات، کہ طے شدہ دن ہے حج کے. تیاری شروع سے ہو رہی ہے، شوال سے. جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا حج کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے متعینہ دن تک پہنچنے کے لیے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اور حکومت کے انتظامی امور کے اعتبار سے پہنچ رہے ہیں. کچھ کی فلائٹ اب ہے، کچھ کی بعد میں ہے، کچھ کی کچھ دنوں کے بعد ہے. الحاصل سب کو ایام حج سے پہلے وہاں پہنچنا ضروری ہے. اور اسلام کا ایک بنیادی رکن حج
وہ ادا ہونے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے ویسی کو اسلام جو چیزیں ہیں وہ 5 ہیں۔ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزوں کی فرضیت اور حج کی فرضیت۔ عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی بنائی ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، کہ آدمی اپنے بدن سے ان کو انجام دیتا ہے، اس میں مال کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے نماز، کہ نماز میں کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ بدنی عبادتیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ دوسری عبادت مالی عبادات، کہ جس میں آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے، بدن کا کوئی دخل نہیں، جیسے زکوٰۃ اور قربانی۔ زکوٰۃ اپنی رقم سے آدمی دیتا ہے، اپنے مال سے دیتا ہے، قربانی اپنی رقم اپنے مال سے آدمی ادا کرتا ہے، بدن کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم کی عبادت جو دونوں کو ملائے ہوئے ہیں، جس میں آدمی کی بدنی ورزش بھی ہے، بدنی دخل بھی ہے اور مالی دخل بھی ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ عبادت حج ہے، کہ جس میں دونوں قسم کی اور دونوں لائن کی چیزوں کو اللہ نے شامل کیا ہے، بدن بھی شامل ہے اور مال بھی شامل ہے۔ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں عبادت کے ساتھ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے عشق، عشق خداوندی۔ جیسے حج اور عمرے کا وقت ہوتا ہے، آدمی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ آدمی پڑھ رہا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر آپ نے لگائی تھی۔ قرآن عظیم الشان سورۃ الحج میں اللہ، جیسے خطبے میں تلاوت کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27۔ اے ابراہیم، لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں، پیدل آئیں اور سوار ہو کر آئیں، دور دراز سے اور دنیا کے چپے چپے سے یہاں پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چل کر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہاں آؤ۔ یہ اعلان آپ نے 5000 سال پہلے کیا، اور جو بھی کوئی حج پر اور عمرے پر جانے والا ہے، آپ کی اس آواز پر وہ جہاں بھی تھا عالم ارواح میں، اس نے لبیک اللہم لبیک کہا تھا کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اب بندے نے جیسے ہی دنیا میں آ کر مکلف بن کر اپنی اوپر حج کی فرضیت کو پا کر احرام کا کپڑا باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہا، اب یہاں سے اس پر پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب وہ سلاوا کپڑا نہیں پہن سکتا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، وہ بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ اپنی جائز نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ یہ جو احرام کا کپڑا ہے، یہ صرف 2 چادریں نہیں ہیں کہ اس کو لپیٹ لیا اور ہو گیا۔ احرام کے کپڑوں سے آدمی ہر اس چیز کو جو اس کے لیے عام دنوں میں حلال تھی اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ یہ خوشبو لگا سکتا تھا، اب نہیں لگا سکتا۔ یہ بال نکال سکتا تھا، کم کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اپنے جسم کے ناخن نکال سکتا تھا، اب نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ اپنی اہلیہ سے فارغ ہو سکتا تھا عام دنوں میں، اب احرام کا کپڑا پہن لیا ہے، تلبیہ پڑھ لیا، اب نہیں ہو سکتا جب تک کہ حج پورا نہ ہو جائے، جب تک اس کا احرام نہ کھل جائے۔ اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی کے ساتھ حرام کر دیا ہے۔ ایک عجیب عشق ہے، اور یہ احرام کا کپڑا
آپ دیکھیے پورے حاجیوں کو کوئی امتیاز نہیں رہتا، کوئی فرق نہیں رہتا کہ کون لکھ پتی ہے، کون کروڑ پتی ہے، کون لکھ پتی ہے، کون مالدار ہے، کون تھوڑا کم مالدار ہے، اس کا امتیاز نہیں رہتا. سارے فرق کو مٹا دیا. پوری دنیا سے آنے والے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اتحاد، اپنی اجتماعیت اور اپنے مسلمان ہونے کو بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر یہ اکٹھا ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر یہ اکٹھا ہوئے ہیں. رنگ و نسل کے فرق کو، بھید بھاؤ کے فرق کو، گورے کالے کے فرق کو، زبان کے فرق کو، ایک دوسرے کے زبان کو نہیں جانتے لیکن مسلمان ہیں، بیت اللہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہاں ان کو پہنچنا ہے. اور جو طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، وہ اس کی لذت کو کرنے والا ہی جان سکتا ہے کہ جب وہاں پہنچ کر بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے. ایک عجیب سرور، ایک عجیب خوشی، ایک فرحت اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے، اور ایک انداز ہے محبت ظاہر کرنے کا. آدمی کو کسی سے اگر محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، اس کے ارد گرد رہوں. اور بہت زیادہ محبت ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو چومتا ہے، بس و کنار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں آتی ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے، اب دیوانہ وار اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جسمانی فطری تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ یہ لازمی بات ہے، یہ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا تو اللہ نے بیت اللہ میں بلایا کہ میرے گھر پہ آؤ، یہ میرا گھر ہے، یہاں آؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، بیت اللہ کو دیکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارد گرد رہ نہیں سکتا تو بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرو. یہ اپنے محبوب کو دنیاوی زندگی میں قربت حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو حجر اسود کے قریب کر دیا کہ اس کو بوسا دو. یہ تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت کا اظہار وہ ایسے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ایسے اظہار کر رہا ہے. دوسرے مذاہب والے بھی اپنے اپنے مذہبی اعتبار سے چیزوں کو پوچھتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں. پھر یہ کیا فرق ہو گیا مسلمان میں اور اغیار میں؟ تو فرمایا بہت بڑا فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق ہے عقیدے کا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا ایھا الحجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا اور یہ سنت نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چومتا. یہ فرق ہے. بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرنے کے لیے لوگ کہاں چڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کے اوپر چڑھتے ہیں، چھت پہ چڑھتے ہیں. عظمت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن الوہیت کی حد تک نہیں ہے. ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، کعبۃ اللہ کو معبود نہیں مانتے. ہم اللہ کے حکم کے لیے کعبۃ اللہ کے چکر لگاتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو معبود سمجھ کے چکر نہیں لگاتے. ہم حجر اسود کی تقبیل، اس کو بوسا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس کے کسی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں دیتے. عقیدے کا فرق ہے. اور سب سے بڑی چیز حاجی کے لیے جو بہت زیادہ سوچنے والی ہے کہ جب وہ بیت اللہ پہنچتا ہے تو چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بیت اللہ میں جہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر، اتنا بڑا ثواب اس کو ملتا ہوتا ہے. اور اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو کہ نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور مینا میں جاؤ، ایک ایسی جگہ پر کہ جس کا بیت اللہ سے، حرم شریف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. وہاں کوئی ایسی بہت عالیشان چیزیں بنی ہوئی نہیں ہیں. لقودک چٹیل میدان،
میدا کا میدان ہو، عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ کا میدان ہو، یہ ساری جگہ وہ ہے کہ جہاں بندہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پہنچتا ہے۔ کوئی تفریح کی جگہ ہے، کوئی بہت زیادہ دلکش نظارے ہیں، دل کو لبھانے والے منظر ہے، اس لیے نہیں پہنچتا، اللہ کا حکم ہے اس لیے پہنچتا ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے وہ کہ اللہ کا حکم جہاں جو ہوگا اس پر میں عمل کروں گا۔ جہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا تھا وہاں سے نکالا گیا کہ اصل اللہ کا حکم ہے، اب اس بڑے ثواب کو چھوڑ دو کہ یہ بڑا ثواب اب بڑا نہیں رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے مینا میں جانا، یہ بڑا ثواب بڑا نہیں رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے عرفات میں جانا، اللہ کا حکم ہے مزدلفہ میں جانا۔ اور زیادہ حیرت ہو جاتی ہے جب بندہ ربیع جمرات کرتا ہوتا ہے، 3 علامتیں بنائی ہوئی ہیں، کالم بنے ہوئے ہیں، وہاں اس کو 7 پتھر مارنے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ مینا میں ٹھہرنے جا رہا ہے، عرفات میں ٹھہرنے جا رہا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنے جا رہا ہے، اور 7 پتھر کنکر مارنے جا رہا ہے۔ عقل کہے گی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کرایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم۔ عقل رہے گی ایک طرف، اصل ہے اللہ کا حکم کہ اللہ کا حکم ہے اس تاریخ میں اس موقع پر یہ کرنا ہے، تو وہی کرنا عبادت ہے، وہی کرنا ثواب ہے، وہی کرنا عین اللہ کی اطاعت ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہے، اب ہمارے یہاں ہوتا ہے جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے اذان دو نماز پڑھو، لیکن وہاں پہنچ کر ابھی نہیں پڑھنی آپ کو مغرب، تھوڑا لیٹ کرو، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ حکم اللہ کا، جہاں جو حکم ہوگا وہی عبادت ہے، وہی بندگی ہے۔ اور حج کے ارکان کو پورا کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پوری زندگی میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر، اپنی من کی چھوڑ کر اللہ کی ماننے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اللہ کے حکموں پر آ جائے کہ میرا پروردگار، میرا پالنہار اس موقع پر مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اس کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، میں اس کو پورا کروں۔ الگ الگ چیزیں آپ کو دیکھنے مل رہی ہے، صحیح کر رہا ہے بندہ، آرام سے چل رہا ہے، گرین لائٹ ہے اس کو دوڑنا ہے، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر ایک گرین لائٹ دکھتے ہی دوڑنے لگے گا، حکم ہے اللہ۔ حضرت حاجرہ دوڑیے، اللہ کہہ رہے ہیں یہاں دوڑنا ہے، تم کو دوڑنا ہے، جو حکم جہاں مل رہا ہے اس کو وہ پورا کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے اطاعت آ جائے۔ اور حج پر فضیلت فرمایا، بندہ جب حج کرتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے بچ کر حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے، اتنا کلین ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ اب ہیلے کرنا، بہانے کرنا، گھر بن جائے گا تو حج کو جاؤں گا، بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو حج کو جاؤں گا، یہ قرآن آیات کے خلاف کر رہا ہے۔ استطاعت ہو گئی، سفر کے خرچ کی استطاعت ہے، اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے خرچ کی استطاعت ہے، حج فرض ہے، جانا ہے۔ اب سارے رکے پڑے کام جس کو ڈیلے کرتے ہوئے حج کو ڈیلے کر رہا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے فرمایا یہ پورے ہوں گے حج کرنے سے، اس کے گھر بنیں گے حج کرنے سے، اس کے بچیوں کی شادی ہوگی حج کرنے سے۔ جب سے حج فرض ہوا ہے آج تک جتنے حاجی ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ آپ ایسے بتا نہیں سکتے کہ وہ حج پر جانے کی وجہ سے غریب ہو گیا، حج پہ گیا تھا اسی لیے مالدار تھا، غریب ہو گیا۔ لیکن آپ کو سینکڑوں ایسے بندے ملیں گے کہ حج سے پہلے ان کی مالی کیفیت کیا تھی اور حج سے آنے کے بعد اللہ نے ان کو کیسے جو ہے تو مال میں ترقی دی اور ان کے مال میں اضافہ ہوا، بے شمار لوگ ایسے ملیں گے۔ جان پوچھ کر حج نہ کرنے والے پر وعیدیں ہیں، جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کی بابت ارشاد فرماتے ہیں اسے اختیار ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اتنی خطرناک وعید ہے، ایمان اور اسلام کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔
اگر استطاعت کے باوجود بندہ حج نہ کرے تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے. ایک اور چیز جس کو عموماً ہمارے اپنے یہاں کے لوگ لیٹ کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائیں گے ساری چیزوں سے تو حج کریں گے. بڑھاپے کا انتظار کیا جاتا ہے حج کے لیے. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو جوانی میں جو حج ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا. وہاں کے جو ارکان ہیں، وہاں کی جو چیزیں ہیں کرنے کی چیزیں، وہ جو بھری جوانی میں کی جا سکتی ہے وہ آدمی چاہ کر بھی بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے استطاعت دی ہے جتنے جلدی ہو سکے حج کرنا چاہیے اور حج کے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ساری امت اسلامیہ کو حج جیسے محترم بالشان عمل کو اور فرض عمل کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور جلدی کرانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کی حاضری مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.